انسان کا انسان کے ساتھ جو بھلائی کا رشتہ ہے، نیکی کا، اسے کبھی نہ بھلایا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نا سورہ بقرہ کے اندر ایک مسئلہ طلاق کا بیان فرمایا کہ اگر کوئی خالی نکاح ہوا ہو اور طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو وہ حق مہر کا کیا معاملہ کرے۔ طلاق ہو رہی ہے، طلاق، بات طلاق کی، میاں بیوی کے جدا ہونے کی بات آ گئی، تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو کیا کہا؟ فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو بھلا نہ دو۔ وقت طلاق بھی تمہارے جو ایک دوسرے پر احسانات ہیں ان کو بھلا نہ دینا۔ کیوں کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے بھلا نیکی کا بدلہ مگر نیکی، احسان کا بدلہ صرف احسان۔ ہم نہ احسان مندی نہیں کرتے، مزاج نہیں پیدا کرتے، اور ہمارے جو قریبی ہیں، جو اپنے ہیں، جن کے احسان گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب کریم کا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر احسان ہمارے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تو وجود ہی پورا اللہ کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان، لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے، اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر، وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، نبی پاک کے احسانات ہیں، پھر علماء، مشائخ، قرآن مجید کے تراجم، تفاسیر، احادیث کی شروحات لکھنے والے، ہمیں سمجھانے والے، جو ہمیں اللہ رسول سے جوڑتے ہیں، جو ہمیں وہ رستہ دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے احسانات ہیں، ہمارے اساتذہ کے احسانات ہیں۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں۔ ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا، تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، دیسی دیہاتی، وہ ہم نا ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی، اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا، کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا۔ 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، اور کیا دکھ سہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، اور یہ تو تیرا محسن ہے، اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے، اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا۔ میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہیں،
میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے. وہ بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں, محبت ہوئی ہو. اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا. اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں, اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں, تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے. حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو. وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے, اور بڑی سمجھنے والی بات ہے. بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں, تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا. فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں, دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں, لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے اے سی کے نیچے سویا ہے, اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے, اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے, یہ پہرے داری کر رہا ہے, اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا. کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا. تو راتی جاگے تے شیخ صداویں, راتی تے جاگ دے کتے تیتھوں اتے, مالک دا در مول نہ چھڑ دے. وہ 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ کے شکوے کرتے ہیں, اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار. لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں, اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے, لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی. راتی جاگیں تو شیخ صداویں, راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے, مالک دا در مول نہ چھڑ دے. پاویں مارو 100 جتے, ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہوں من ستے. اے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا, دنے جا رکھاں وچ ستے. تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے. جنہاں تناں وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تھی چنگے. اور ویکھو نا مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. اپنی زندگی میں کچھ مزاج شکر والا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو. اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو, اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے. پھر اس کے لیے دعا کرو, اپنے محسنوں کا شکریہ. اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا, لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا, مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے. تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, وہ کہنے لگے او مدینے سے لینے آنے والوں, نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں, ان کا بڑا اعزاز ہے, اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا. تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح, ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم, اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں. حضور نے فرمایا کر لو. عرض کی حضور ہمارے جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ لیں گے. حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے, لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے, اگر اجازت ہو تو عرض کر لوں. حضور نے فرمایا کرو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کو اگر آپ کو غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں تو پھر ہم سے یہ فراق یہ بچھوڑا سا نہیں جائے گا. حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے. تو حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے, فرمایا مدینے والوں سنو, کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو. چھوڑ کے کیوں. ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو, حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے. 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے, مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے, اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو. وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر, تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں. نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا ہے. جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر.
حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے، دفن بھی یہاں ہونا ہے، قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینے سے کھلے گی۔ پھر ایک موقع آیا، مکہ فتح ہو گیا، تو فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ تھی، اس جنگ میں نا کچھ مال غنیمت آیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ مال غنیمت، یہ ایک مؤلفۃ القلوب قرآن پاک کی اصطلاح ہے، تالیف قلب کے لیے مال دینا۔ تو مکے کے لوگ ذرا مسلمان زیادہ ہوئے تھے، نئے ہوئے تھے، حضور نے مال زیادہ دیا، صحیح حدیث میں موجود ہے، زیادہ مال ذرا محبوب نے ان لوگوں کو دیا۔ تو ایک دو نوجوان انصار مدینہ میں سے کہنے لگے ابھی تو ہماری تلواروں سے اہل قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور مال انہیں زیادہ مل گیا۔ حضور نے ایک خیمے میں اہل مدینہ کو جمع فرمایا، فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ سچ بولنے والے لوگ تھے۔ عرض کی حضور ایک دو جوانوں کے منہ سے نکلی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے غلامی کی تھی، تم اگر کہو تو تم سچے ہو اس بات میں کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، ہم تھے جنہوں نے بازو کھول کے، کہو تم یہ بات۔ تڑپ گئے اہل مدینہ۔ عرض کی حضور نہیں، ہم تو اندھیروں میں تھے، آپ کی برکت سے اللہ نے ہدایت کا نور عطا کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنی پہچان عطا کی، قرآن عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں آپ کے صدقے ملی۔ پتہ ہے حضور نے اہل مدینہ کی وفاؤں کا کس طرح ذکر فرمایا؟ فرمایا مدینے والوں اگر ہجرت کا موقع نہ ہوتا، رب نے ہجرت نہ رکھی ہوتی تو میں تو انصار مدینہ میں سے ہوتا۔ اور حضور فرمانے لگے اگر لوگ چلیں مختلف وادیوں میں تو مدینے والوں جس وادی میں تم چلو گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا۔ اور حضور نے فرمایا میرے مدینے والوں سے، انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، کیونکہ ان کی وفاؤں کا صلہ ہے کہ رسول پاک نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسان مندی کا مزاج، ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا، اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے۔ میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا، معاذ اللہ، مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں۔ میرے دوستو اپنے مزاجوں میں تھوڑا سا نا پلٹ کے دیکھا جائے، محسنین پر غور کیا جائے، کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔ میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وفاداری نہیں رکھتے، وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے چلتے ہیں، لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے۔ حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے، تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے۔ یہ احسان مندی کا نہ ہونا، اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی، جیسا میں نے کہا کہ ایک دو احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا۔ دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں، اگر کوئی حق ادا کر سکتا ہے تو کرے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دیں، ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں، ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں، اسناد لے رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ، سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں۔ فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے نا تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے، میں اسے وقت نہیں دے پایا، دین کے کام میں لگا رہا، لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے۔ فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں، شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں دوسری شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان بدلا نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو کسی مقام پر بھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آگے بڑھ کر ہم سیرت اور سوانے سے لے سکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا جو اسلام پر غربت کا وقت تھا، جو کفار کی اذیتیں برداشت کرنے کا وقت تھا،
جس وقت معاذ اللہ کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے، اس موقع پر سیدہ پاک حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں رہی. حضور کی ہر زوجہ کی کیا شان ہے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو محبوبہ ہیں محبوب خدا کی، کیا عظمتیں ہیں. پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انفرادی انداز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی میں نے اس خاتون پر ہمیشہ رشک کیا. بڑے سارے لوگ آتے تھے حضور سے ملنے، لیکن دروازے پر ایک خاتون بولی، جناب حالہ بنت خولد، دروازے پر خاتون بولی، اجازت مانگی السلام علیکم کے بعد میں آ جاؤں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب نے جھٹ سے چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا یہ تو حالہ کی آواز ہے، یہ تو ختیجہ کی بہن ہے. یہ دیکھو کتنی آواز ملتی ہے، تو ختیجہ کی بہن ہے، حالہ کی، جلدی سے بلاؤ. کہتے وہ آ گئیں، بیٹھی، چلی گئی. میں نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بہتر ازواج دی ہیں، پر اس خاتون کا بڑا ذکر کرتے ہیں. تو سیدہ کہتی ہیں دیکھتے دیکھتے ہی حضور کے آنسو چھلکے، دیکھتے دیکھتے ہی رخساروں سے وہ نور بھری لڑی مبارک داڑھی کے قریب آنے لگی. محبوب فرمانے لگے جب لوگوں نے میرا حوصلہ توڑا تو عائشہ ختیجہ نے مجھے حوصلہ دیا. کہا لوگوں نے میرا انکار کیا، وہ مجھ پر ایمان لائیں. لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے میری تصدیق کی. اور پھر کہا اللہ نے مجھے جو اولاد دی وہ بھی خدیجۃ الکبریٰ کے بدن سے دی. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان بھلا نہ دو. وہ جس نے ایک موقع پر جب تم قرض میں الجھ گئے تھے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، وہ تمہیں ساری زندگی یاد رہی. اور جن بھائیوں نے، جس اہلیہ نے، جن دوستوں نے، ماں باپ نے، قریبی عزیزوں نے زندگی تمہارے نام کر دی، وہ تمہیں بھول گیا ایک منٹ میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کریم محبوب کا ساتھ دیا. ایک موقع پہ نہیں، درجنوں مواقع پر حضور نے فرمایا میں نے سب کی نیکیوں کے بدلے دے دیے. ابو بکر کا بازو تھام کے لے جاؤں گا، رب ہی اسے اجر عطا کرے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو میرے کریم نے ہمیشہ، بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں میری اور جناب صدیق اکبر کی کسی بات میں شکرنجی ہو گئی تھی، اور جناب صدیق حضور کے پاس چلے گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات سن کے حضور خاموش ہو گئے. حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں نے کہا بھی تھا، عرض بھی کی تھی، لیکن عمر فاروق مانے نہیں. یہ اگر کوئی بھائی معذرت کرے تو اس کی قبول کر لینی چاہیے. ہمارے ہاں نا احساس ہونے پر منتیں کرتے دیکھے ہیں میں نے بھائی، اپنے بچوں سمیت آ کے بیٹھے دیکھیں اور چار یار غلطی ہو گئی تھی. وہ بندہ جس کی روزانہ لاکھوں غلطیاں رب معاف کرتا ہے، وہ کسی کی ایک خطا بھی معاف کرنے کو تیار ہے. یہ حدیث یاد رکھ لینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لایا، معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، محبوب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، یہاں نہ آئے. وہ تیرا بھائی ہاں کوئی عقیدے کا مسئلہ تھا، کوئی شرعی معاملہ تھا تو بات اور تھی، ذات کے لیے بت بنا کے رکھے ساری زندگی اور معافی دینے کو ہم تیار نہ ہوئے. احساس ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ جو آ گیا ہے وہ تو اب آ گیا، اب ہمیں درگزر کا حکم تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت چاہی، لیکن جناب عمر کے مزاج میں جلال تھا، وہ ناراض ہیں. حضرت صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارا مدعا عرض کر دیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں پیچھے گیا اور جب میں گیا تو میں حال سارا سمجھ گیا. کہتے ہیں جب نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو جو حضور کے جملے تھے وہ جناب صدیق اکبر کی عظمت کو کہاں سے کہاں لے گئے. محبوب فرمانے لگے عمر کیا تم میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ فرمایا جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہا تھا، جب سب کی تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور ابو بکر سینہ کھول کے میری حفاظت کر رہا تھا، تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے. احسان کسی کا تو یاد رکھا جائے. اور جو لوگ احسان مند تھے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہرن چل رہا تھا. وہ ذرا میرے قریب آیا تو میں نے اسے آ کے کہا کہ یہ ہرن تو بندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تیرے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو سعدی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اس کا بچہ مر رہا تھا، میں نے بچایا ہے، میں نے اس کے بچے کو پانی پلایا ہے، گھاس کھلائی ہے، تو جب سے یہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پیچھے ہے
حضرت سعدی فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی کوئی نہیں تھی، اور اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی تو احسان کی رسی تھی جس سے وہ بندھا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ کوئی تو ایسی رسی یہاں تو بھائی میرے دوست جتنے بھی لوگ اسلام میں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی دربار خلافت میں کسی کام سے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اس چادر کو زمین پہ بچھایا، اس بیٹی کو اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا۔ تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے ہیں؟ کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی۔ میں نے کہا ہاں، کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، یہ آج آئی ہے۔ اب نا زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے، اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی، بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی، مفت پڑھایا ہے، اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بخاری میں موجود ہے کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں۔ فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی، اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤں خامد کے ساتھ گزاری، اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا زنی کرے اور اس کے دو ایک کاموں کو بنیاد بنا کر کے یہ چیز نہیں ملی، یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا، اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو، تھوڑا سا احسان مند رہیں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، تھوڑا غور کریں۔ اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا، ہم ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا، مل کے رہنا ہم پسند کریں، احسان مندی کا مزاج نہیں۔ مطعم بن عدی ایک سردار تھا قریش کا، یہ بات نا، یہ ایک میں پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا دراصل، یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا، میں نے کہا بات ہی اس پہ کرنی ہے۔ ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں، مطعم بن عدی کا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، بدر میں اس کا ذکر آیا۔ ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا، تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر اسے تکلیف نہ دے، اس دور کا رواج تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے، تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا، اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ وقت گزر گیا، ایک دور کی بات تھی، وہ دور گزر گیا، اس کے بعد بڑے دور آئے، اللہ نے معراج عطا کی، حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں، یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، بدر میں اللہ نے فتح دی۔ جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا، یہ جو لوگ قیدی ہو کے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے، تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے، قتل کر دیا جائے ان کفار کو، یہ بھی مشورہ تھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مشورہ تھا، بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی۔ تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی، صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا۔ محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کیونکہ فوت ہو گیا تھا، کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا فوراً ہی چھوڑ دیتا، چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے، اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں۔ ہمیں ہمارا دین کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے احسانوں کو بھلانا نہ، اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی رکھنا۔ حضور نے فرمایا شکریہ ادا نہ کر سکو تو محسن کے لیے دعا ضرور کرنا۔ اپنی زندگی، یہ جو لوگ احسان مند ہوتے ہیں نا، یہ بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، یہ حدود کے اندر ہوتے ہیں، یہ بڑے باادب ہوتے ہیں، ان کی زندگی سلجھی ہوئی ہوتی ہے، ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے،
یعنی ان کی کوئی سند ہوتی ہے، ان کے کوئی پیچھے ہوتا ہے، ان کی کوئی بہک ہوتی ہے، انہیں کوئی کہنے والا ہوتا ہے، ان کا کوئی استاد مرشد ہوتا ہے، انہوں نے کسی سے سیکھا ہوتا ہے، ان کی کوئی پشت ہوتی ہے، یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے۔ اور جو کہے کہ میں تو ساری محنت آپ ہی کی تھی، ابے بھی کچھ نہیں سی دیتا، بھائی بھی چھٹ گئے سن، فلانا بھی تو بھائی وہ بھائی تو ڈھلا ہوا ہی نہیں ہے، ایسا آزاد بندہ، اس طرح کی کیفیات، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو احسان مند بنائیں۔ ہم بڑے لوگوں کے احسان مند ہیں، آپ یقین کریں کبھی سوچتے ہیں تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سوچتے ہیں یار تیرا شکریہ کیسے ادا کریں گے، کہاں سے وہ لفظ لائیں گے جن سے تیرے بڑے سارے زندگی میں لوگ ہوتے ہیں۔ بس اپنا مزاج احسان مندی والا بنائیں، نہ جزا دے سکیں اور نہ کوئی بدلہ دے سکیں تو دعا کے تو الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی طرف توجہ دلائی، اپنے بندوں کے دلوں میں عبادت کا شوق، ذوق اور نظریہ پیدا فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ایمان والو، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ تمہیں عبادت کا نفع یہ ملے گا لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ عبادت اس لیے کرو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے پھل نکالے، اور وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، وہ بھی تمہارے رزق کے لیے۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، اب فلا تجعلوا للہ اندادا، اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں خبر بھی، تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنے چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے، اپنے ساتھ بددیانتی کر کے، دھوکہ دے کے، اپنے آپ کو دائیں بائیں، اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی، تمہیں اس کی خبر ہے۔ فرمایا اس رب کی، دیکھیں نا، انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے، احسان کر دیتا ہے، تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا، یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا، جھکا کے رکھے گا۔ تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا، تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے، جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی، تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا، تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا، آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی، تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو، پھل کو، کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے، اب تو اس طرح کر کے تو میری عبادت کر، تو میری بارگاہ میں جھک جا۔ بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی دولت کا کرتا ہے، کوئی شہرت کا کرتا ہے، کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے، دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گیا اس جملے سے؟ آپ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی، یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے، پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے۔ بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں، تڑپتے ہیں، پریشان، نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نا، نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے۔ یہ سارے نشے ہیں، مختلف قسم کا نشہ۔ اب مانتے نہیں اس بات کو، تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے، تو بڑا مشکل ہے ماننا، ورنہ کرتے ہیں ہم، ہمارا مزاج ہے۔ یہ گھومنے پھرنے کا، دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے،
یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے، گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے۔ دو چار لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ غیبت کا، چغلی کا، بددیانتی کا یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اس پر ملا رومی رحمۃ اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے، مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون تھی تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے شادی کر لی۔ اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی، تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو، میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو، کیونکہ ایک نشہ ہے نا، تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر۔ تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے، یہ مانتا نہیں، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ سارے نشے ہی ہیں۔ اپنی فوٹو لگا لینا، سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا۔ اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں، بڑے وزادار لوگ ہیں، لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں، اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں۔ یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو، سجدے کا نشہ شروع کرو۔ یہ نا اقبال کہتے ہیں ہو عطار ہو، رومی ہو، رازی، آپ بات کو سمجھیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، پھر اس کو کوئی چیز نصیب۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ کو نوافل کا چسکا نہیں، عبادت کا مزہ نہیں، فرمایا میری عبادت کرو، یہ شوق پیدا کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے نشے ہیں، مختلف نشے ہیں، بڑا عجیب رنگ ہے۔ محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب، بڑے القابات، اوہو، بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا، اتنے بڑے لقب ہیں اس کے، لیکن وہ سج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی، وہ نکل گیا، وہ ہلکے سے سجدے کیے۔ او اتنا بڑا عشق رسول، نعت خواں، او ہو کیا بات ہے، اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ، اور بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بس ٹھیک ہے، خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں نا حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں، کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے، حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ۔ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ صوفیاء، اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے، سجدے کا ذوق۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اور میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا۔ جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی۔ ہاں کبھی وسوسہ آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں۔ تم اللہ اللہ کرو، اس مالک کو راضی کرو۔ میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے۔ آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری
اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں. آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو. بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا, ناک سے نکیریں نکالو, بڑی سزا ہوتی تھی. تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں, پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں, اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ, اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے, اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ. اتنا, اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. کثرت عبادت, نوافل. ہمارے ہاں عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے, حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے, کرنی چاہیے, عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے, پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو. حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے, تم قرآن اندازی کرو. عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے, تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا, تو تم قرآن اندازی کرو, تم قرآن ڈالو. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے, صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی, بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا. تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے. وہ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں, اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا. تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی. تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا, آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا, تو بھی دعا کرنا. آپ ناراض نہ ہونا, ہم تو پیروں والے ہیں, ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں, ہمارا تو گزارا ہی نہیں, ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے. پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو, نفل کیوں نہیں پڑھتے, رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے, انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا, تو میں تیرے لیے دعا کروں گا, تو بھی دعا کرنا. تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے, تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے, پھر ہی تو مزہ آتا ہے. سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا. دکھی تھے, تکلیف تھی, تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے. اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخیں مار کے رو رہا تھا, اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا, اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا, مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں, مجھے بے آبرو نہ کرنا, میری مدد فرمانا. کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا, پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا. تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے, دونوں ڈوب گئے پانی میں, پانی میں ڈوب گئے. تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے, وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے, وہ غرق ہو گئے. وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے, وہ غرق ہو گئے, وہ تباہ, اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو. میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی, میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے, اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی, حضور نے ہمیں بتلایا, ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا, ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے, چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی, تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر. جان دے دی وعدہ دیدار پر, تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ اس کی حضور فٹافٹ ملنا ہے, میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا, دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا, پھر سجدے زیادہ کرنا, قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی, قرب ملے گا تمہیں. اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا, ہم شوق پیدا کرتے ہیں,
ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے ہیں، پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی. ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا. یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا. دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے. اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے، اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا. یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا. بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے. حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے. کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے. 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں. تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے. نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے. او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں. جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا. یار نماز پڑھ پڑھ کے، اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا. یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی. وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں. اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے. عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے. پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے. میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے. اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھل جائیں. یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں. مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نے کام سے کام رکھیں. اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے. بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے. تو جاسوسی کی جاتی تھی. اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ. تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا. کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں.
حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز، ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے۔ حالانکہ اس کو ہم درویش کہیں گے، آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، تمہارا مزاج ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا۔ تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے، تیرے بندے لینے آئے ہیں، دے، تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا۔ لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے۔ گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات، لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے۔ آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگیں امیر المومنین، میرے لیے یہ اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، میں تے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں ہے، ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے نے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کو بات کرنے والی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا، اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا، شکر کر کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ، یار یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا، اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی، یا کر یا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی،
جو بجھائی جائے گی. اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے, کتنے سال ہو گئے, ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا, ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں. فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے, سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا, حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے, کیا انداز ہے حضور کا. بخاری مسلم کے لفظ سنو, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اس نے کیا پوچھا تھا, حضور جواب کیا دیتے ہیں, فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا, فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں, رہ جاتی ہیں. فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا. فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں. اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا. اپنا ذوق, اپنی طبیعت, ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے. اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا. 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے, کیا بات ہے نعت خاں کی, کیا بات ہے علامہ صاحب کی, پیر صاحب کی, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے, جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا. ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا, تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی. تو خادم نکلا اندر سے, پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو, شور کر رہا ہے. تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. او کیا ہوا, کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا, آپ تو پریشان ہو گئے. فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو, تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا. میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں, میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے. آپ بات کو سمجھیں, شوق ہی کسی اور طرف تھا, طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی. کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ, کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے, طبیعت تھی, قائل تھے. حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے, بڑی دور سے. اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا, تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا. تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی. محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے, فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے. زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے, وہ نماز ہی میں ہے. فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے. اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہیں, یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ. فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی, پھر مغرب تک کی, عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے. اب مجھے وہ فارغ ہوں مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا. یہ آپ حیران نہ ہوں کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر, ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں. جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں, وہ یہ کام. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا, مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے. پاسپورٹ کے دفتر بولیے, امیگریشن کی لائنوں میں, اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے, رہ لیتے ہیں کھڑے. تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے, تھک گئے, نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے. حضرت ویسے کرنی رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر, ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں, دن ختم ہو گیا, کوئی نفل نہیں, کوئی اللہ اللہ نہیں, اللہ مجھے غافل نہ کر, میری مدد فرما. فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں. کہنے لگا حضور ملنا نہیں. فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے, جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا, اب اور میں نے کیا لینا, ختم ہو گئی بات, اٹھو چلیں. اللہ کے بندوں نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام
نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے. ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے. گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی. ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات. فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا. مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا. اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی، تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے. ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے. اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. میرے بھائی، اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں. شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے. ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں، کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں. تو آپ نے لیا کیا ہے؟ ایک اتنی سی کتاب تھی، اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے، اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی. اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھنچانا یہ آسان کام ہے. تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے. انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہدایت کی دولت ہوتی ہے. اس کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے وہ تقوی کا، پرہیزگاری کا اور اللہ کے خوف کا خزانہ ہوتا ہے. جو لوگ ہدایت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے دور ہٹ جاتے ہیں ان کے پاس ذاتی گوشت پوشت تو باقی رہ جاتا ہے، لیکن روح کا سکون، قلب کا قرار، یہ چیزیں ان سے رخصت ہو جاتی ہیں. یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں، تو اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی روحانی زندگی بے آباد ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کی عادات خراب ہوتی ہیں نا، ان لوگوں کے سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈھیروں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی ماں بھی پریشان رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس کا کیا اعتبار کروں، یہ میری خدمت کے بارے میں بھی کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. اس کی بیوی ساری زندگی عدم اعتماد کا شکار رہتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ڈینگے مارتا ہے، یہ غلط آدمی. انسان کی بری عادات اس کو توڑ کے رکھ دیتی، وہ اپنوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش اور پریشانی بن جاتا ہے. لیکن جب اس کی عادات سنور جاتی ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک درخت نہیں، وہ ایک انسان نہیں، وہ ایک انسان نہیں، پھر وہ ایک انجمن بن جاتا ہے. وہ ایک اتنا بڑا درخت بنتا ہے جس کے سائے میں اپنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیگانے بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ پھر اپنی ذات میں ایک پوری انجمن رکھتا ہے جس کے فیض سے بے انتہا لوگ مستفیض ہوتے ہیں. کئی اور بھی آ کے اپنے نہیں ہوتے پر وہاں تھوڑی دیر چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، انہیں پھل کھانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اگر کبھی مانگ لیں تو درخت ان کی جھولی بھر بھی دیتا ہے. شجر سایہ دار جن کی عادات سنور جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے وہ سارے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے آئے، عادات سنوارنے آئے تھے. ان کا مشن یہ تھا کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو قباحتیں ہیں، تم نے خود اپنے لیے جو بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں انہیں چھوڑ دو، بچ جاؤ گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور جب سلسلہ نبوت کو ختم کیا تو امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا. رسول پاک علیہ السلام ہدایت کا عالمی منشور لے کے دنیا میں آئے اور پوری دل جمی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ
اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میرے نبی کریم نے اس پیغام کو پہنچایا. ایک تو ہے دل جمی، دل سوزی، ہمت، جد و جہد کے ساتھ دین پھیلانا، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ بے معاذ اللہ بے ہنگم جد و جہد. نبی پاک نے منصوبہ بندی والی جد و جہد کی، ایک ترتیب کے ساتھ جد و جہد کی. اور وہ جو پیغام محبت حضور لے کے آئے تھے اس کے لیے نبی پاک نے کوشش کی. ایک ہوتا ہے میری طرح کا آدمی جو تقریر کرتا ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، صحیح ہو جاؤ، ایک وہ شخص ہوتا ہے. لیکن ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے. کسی نے باہر سے آ کے ابا کو بتا دیا کہ آج میں نے تیرا بیٹا دیکھا ہے، وہ کالج کے باہر سگریٹ پی رہا تھا. اب ابا صرف تبلیغ نہیں کرتا، اماں صرف تبلیغ کر کے نعرے لگوا کے چپ نہیں کرتی، بلکہ وہ سمجھاتی بھی ہے اور رات کو مصلے پہ بیٹھ کے روتی بھی ہے. یا اللہ میرا لال ہے، مہربانی کرنا، خدا بندہ کرم فرما دے، اللہ اسے سنوار دے. وہ روتی ہے، وہ تڑپتی. وہ جب کسی پیر صاحب سے، مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے دعا کر آ رہی ہوتی ہے نا، تب بھی رو رہی ہوتی ہے، جناب دعا کر دیں اللہ اسے ہدایت دے دے، یہ سمر جائے تو میں ٹھنڈی. بہت سارے ایسے تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہوتا ہے جذبہ، بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ٹھیک ہے وقت گزارنا ہے، گھنٹہ بات کرنی ہے، وہ جذبات نہیں ہوتے، وہ درد نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی اپنا بگڑتا ہے، جب کسی اپنے کی شکایت آتی ہے تو باپ کے آنسو گرتے ہیں، وہ درد ہوتی ہے. میرے رسول کریم نبی رحمت آقا دو عالم محبوب دو عالم علیہ السلام، تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ دن کو تبلیغ کرتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، اور رات کو مصلے پہ بیٹھ کے رو کے امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. حضور دعائیں بھی مانگتے. تڑپ، یہ جو ساتھ دعا شامل ہوتی ہے نا، یہ اخلاص کا پتہ دیتی. یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ جو مشن ہے نا، اس میں کچھ حسن ہے، اس میں کچھ وقار ہے. اور رسول کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد کے ساتھ دین پھیلایا. اللہ کریم جب حضور کی بڑی جد و جہد کو ملاحظہ فرمایا تو رب کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب آپ پر اس لیے قرآن تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مشقت کے لفظ کو سمجھتے ہیں؟ ایک قید ہوتی ہے، ایک قید با مشقت ہوتی. قید، یہ مشقت بڑا مشکل لفظ ہے. مشقت مطلب ہم تو پڑھ جاتے ہیں نا قرآن پاک لیکن سمجھتے نہیں. لفظ مشقت یعنی قیدی کے پیروں میں اور ہاتھوں میں زنجیریں اور بیڑیاں بھی ہوتی ہیں اور چکی بھی پیسنی ہوتی ہے، وہ قید مشکل ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کام کرنا، ایک ہوتا ہے مشقت والا کام کرنا، جد و جہد والا کام کرنا، شرابور ہونا پسینے میں. رسول پاک نے 20 منٹ 25 منٹ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اور پجاروں میں آ کے اور جناب نعرے لگوا کے اور ہٹو بچوں کی داستانیں کر کے دین کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے دین کے لیے مشقت فرمائی ہے. دین کے لیے مشقت لتشقیٰ، محبوب آپ تو مشقت میں پڑ گئے، جد و جہد کی. حضور کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ سنور جائیں، یہ لوگ بدل جائیں، ان کی عادات ٹھیک ہو جائیں، ان میں تبدیلی آ جائے. یہ تڑپ تھی نبی کریم کی. اب یہ تڑپ نہیں ہوتی، اب تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ سیٹ ہے نا. بہت سارے لوگوں کو تو لوگ تبلیغ ہی نہیں کرتے کہ کوئی بات بتائی تو یہ ناراض ہو جائے گا. بڑا سخت ایک دن ایک شخص مجھ سے نالا ہوا، بڑا سخت. میں ضلع اٹک میں تھا تو اس نے مجھ سے سلام لی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے کہ حضور نے کافر کے ساتھ کبھی رخ نہیں موڑا، لیکن ایک حضور کے غلام نے سونے کی انگوٹھی پہن کے نبی پاک سے سلام لینی چاہیے تھی. اللہ کے رسول نے توجہ پھیر لی تھی. تو بڑی سخت بات ہے نا کہ رسول رحمت اگر کہیں کہ تیرے ساتھ ہاتھ ہی نہیں ملانا. تو وہ صاحب آئے تو میرے ساتھ سلام لینے لگے تو میں نے کہا یہ سونے کی انگوٹھی اتار لیں. کیا کریں؟ مطلب یہ کہ آپ کمزور ہیں، آپ کس حد تک بات کر سکتے ہیں. لوگوں کی اپنی بات قبول کرنے کا بھی اپنا اپنا زاویہ ہے کہ یہ میرے مطلب کیا تو یہ قبول ہے، تو یہ میری طبیعت نازاں پہ، میرے مزاج گرامی پہ گراں گزری ہے، تو لہذا میں اس لفظ کو قبول نہیں کرتے. بس میں نے کہا میاں اتار لو. کہنے لگا جناب آپ تو بس سخت باتیں کر دیتے ہیں، میرے پیر صاحب نے تو مجھے نہیں کبھی منع کیا کہ نہ پہن. میں کہا پیر نو بھی ملا، میں انہوں بھی سمجھاوا، میری ملاقات کرا. یہ کون سی پیری مریدی ہوئی کہ باقی سارے کام لینا اور دین کے بارے میں کوئی لفظ بھی نہ ادا کرنا کہ نماز پڑھ روزہ رکھ، یہ بتانا ہی نہ. یہ کیا مطلب ہوا؟ دھندا ہے کوئی؟ یہ کوئی دھندا ہے؟ گورکھ دھندا ہے؟ نذرانہ ٹائم پہ وصول کرنا اور اسے کبھی نہ کہنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جا، اپنے طواف کرائے جانا اور بیت اللہ کا رستہ ہی نہ دکھانا. کیا مطلب ہے ان باتوں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ سڑکیں پکی ہوں گی، یونیورسٹیاں بنیں گی، بلکہ میرے محبوب نے فرمایا ہم انسانوں کی تعمیر کریں گے، ہم اخلاق سنواریں گے، ہم کردار میں پختگی لائیں گے. اور رسول پاک کی یہ تڑپ تھی میرے نبی کی کہ لوگ دوزخ میں نہ جائیں، جہنم میں نہ جائیں.
نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تم ان پتنگوں کی طرح ہو جو آگ کی طرف جاتے ہیں، اور میں اس کی طرح ہوں جو پکڑ پکڑ کے سینہ بند سے کھینچتا ہے اور کہتا ہے جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے آپ قرآن و سنت کو پڑھیں، نبی پاک نے جھوٹ کی مذمت پر باتیں بیان فرمائیں، شراب نہ پیو دلائل دیے سمجھایا، زنا، بدکاری، بددیانتی، چغلی، غیبت، یعنی میرے رسول پاک نے ہمیں وہ سارے رستے بتلا دیے کہ یہ سارے دوزخ کی طرف جاتے ہیں، ان پہ نہ چڑھنا۔ ہر جگہ حضور نے رہنمائی کی تاکہ اللہ کے بندے جہنم میں، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ سب سے بڑا یہ بڑی فکر کرتے ہیں نا، بچہ سیاڑا ہو جائے، پڑھ جائے، تھوڑی سی یہ بھی فکر کیا کرو کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے، یہ بھی تھوڑی ٹینشن لے لو کسی وقت کہ کہیں بچہ اور بچی جہنم میں نہ چلے جائے، یہ بھی ٹینشن لے رہے۔ رسول کریم نبی رحمت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، بڑی خوبصورت بات ہے، حضور بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، ہم بھی حضور کے ساتھ بیٹھے تھے صحابہ، بڑی پیاری بات ہے، اس کو اگر سمجھ گئے نا تو آج کا سارا مضمون آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ آج ہمارے ہاں پتہ پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ گاؤں سارے جاہلوں کا ہے، یہ کہہ کے جان چھڑانا آسان، ان پڑھ ہے جی، ان کو کیا پتا۔ او میاں تو پڑھا لکھا ہے؟ مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا حضور سیاںا کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے عقل مند وہ ہوتا ہے جسے جاہلوں سے گزارا کرنا آ جائے، جسے ان پڑھ لوگوں کے بیچ رہنے کا سلیقہ، میں نے بی اے کیا ہے، میں نے بی اے کیا ہے، میں نے ایم بی اے کیا ہے، یا میں 2 4 5 بڑے لوگوں میں سیاںا ہوں، یہ جاہل ہے سارے۔ سبحان اللہ، یہ کہہ کہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو دین کی تعلیم دینا مشکل ہے، اسے آداب زندگی سکھانا یہ مشکل ہے۔ جو لوگ روز ٹریول کرتے ہیں نا جہاز میں، ان کو پتہ ہوتا ہے سیٹ کون سی ہے، بیٹھنا کہاں ہے، آنا جانا کا سارا پتہ ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہاں میں نے بہت سارے نوجوان دیکھے ہیں، بالخصوص حج عمرے کی فلائٹس میں ان پڑھ بزرگ، بوڑھے بابے دیہاتوں کے، جب وہ چڑھتے ہیں نا اس کو نہیں پتا سیٹ نمبر کون سی ہے، ہم تو بس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں بھائی دیہاتی، تو بس میں تو جو سیٹ خالی ہوتی ہے اس پہ بندہ بیٹھ جاتا ہے، تو بزرگ کئی دفعہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ جو نوجوان اس محلے کا اس علاقے کا ہے نا، وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، دیکھو یار کیا ہماری کو یہ پتہ ہی نہیں جی، ان پڑھ ہے جی، خبر ہی نہیں۔ اور میں نے کہا وہ تو ان پڑھ ہے لیکن بڑا جاہل اس وقت تو لگ رہا ہے، اس وقت بڑا جاہل اور ان پڑھ تو لگ رہا ہے۔ اگر تو ہوتا پڑھا لکھا تو جب تو نے اپنے علاقے کا بوڑھا دیہاتی بابا دیکھا تھا تو اٹھ کے جہاز کے دروازے پہ جاتا، اس کا بازو تھامتا، اس کا سیٹ نمبر دیکھتا، اسے بٹھا کے آتا، اسے بیلٹ باندھ کے دیتا، پانی کا گلاس پلاتا، اور پھر تو اسے کہتا بابا جی میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، کوئی ضرورت ہوئی تو مجھے دوبارہ بھی بلا لیجئے۔ یہ تو تیری تعلیم کا پتہ چلتا نا کہ اب تو پڑھا لکھا ہے، اب تو سیانا ہے، اب تو سمجھدار، اب تو باشعور ہے۔ حوصلہ دیں، پیار کریں۔